بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذیلی عنوانات میں سے عنوان نمبر 2 حسن خلق پڑھیں گے۔ لیکن پہلے کی طرح سبق میں آنے والے نئے یا خاص الفاظ کو خوب ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج کے سبق میں آنے والے نئے یا خاص الفاظ یہ ہیں: حسن خلق، حسن اخلاق، عمدہ اخلاق، سیرت، عادت، خو، خصلت، کردار، وقار، جلال، توقیر، متانت، سنجیدگی، گفتگو، بات چیت، خاطر شکنی، دل توڑنا، رنجیدہ کرنا، معمول، مسلسل کیا جانے والا عمل، مصافحہ، ہاتھ ملانے کا عمل، جھکنا، نیچا ہونا، مڑنا، خم کھانا، رخ، چہرہ، گال، رخسار، منہ، متبرک، برکت والا، مبارک، پاک، جھاڑا، موسم سرما، دستور، رواج، زعفران، ایک خوشبودار پودا جس کے پھول زرد اور پیاز کی طرح ہوتی ہے، ردا، چادر، اڑنی، صیغہ تعمیم، عام لفظوں میں یا عام الفاظ میں، ابہام، چھپا ہوا، زمانہ، غیر واضح، ذلت، رسوائی، بدنامی۔ حسن خلق، حسن اخلاق یا عمدہ اخلاق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ وغیرہ جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، ان سب کا متفقہ بیان ہے، یعنی ان صحابہ کرام کا متفقہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، انتہائی نرم مزاج، نرم طبیعت کے مالک، خوش اخلاق، بہترین اخلاق کے مالک اور نیک سیرت تھے، نیک کردار والا انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا اور وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ پیغمبر پاک علیہ السلام وقار، توقیر، متانت، سنجیدگی سے گفتگو فرماتے تھے، بات چیت کرتے تھے اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے اور کسی کی دل نہیں توڑتے یا کسی کو رنجیدہ نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے بعد ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ فرماتے، پہلے خود سلام اور ہاتھ ملانے میں پہل فرماتے تھے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں کچھ بات کہتا، یعنی کوئی شخص پیغمبر پاک علیہ السلام کے کان میں کچھ کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے تھے۔ رخ پھیرنا، منہ موڑنا، یعنی پیغمبر پاک علیہ السلام اس وقت تک اس شخص کی طرف منہ نہ کرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لیں۔ مصافحہ میں بھی یعنی ہاتھ ملانے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، یعنی پیغمبر پاک علیہ السلام بات جو کسی اس کے کان میں بات کہتا یا اسے مصافحہ کے دوران پیغمبر پاک علیہ السلام کسی کی طرف منہ نہ پھیرتے اور اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ خود نہیں چھوڑتے۔ اکثر نوکر چاکر، گھریلو ملازمین یا خدمتگاران اور لونڈی بھانتی یا ملازم لڑکی جو غلام، زر خرید نوکر کو غلام کہتے ہیں، خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دے تاکہ متبرک ہو جائے، یعنی ان لوگوں میں سے جو بھی پیغمبر پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پانی پیغمبر پاک علیہ السلام کی خدمت میں لاتے کہ پیغمبر پاک علیہ السلام اس میں ہاتھ ڈال کر وہ برکت والے، مبارک ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پیغمبر پاک علیہ السلام اور یہ
جھاڑو کا دن اور صبح کا وقت ہوتا تو تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں فرماتے. یعنی لوگ پیغمبر پاک علیہ السلام کی خدمت میں جھاڑو کا دن اور صبح کا وقت بھی ہوتا تو پیغمبر پاک علیہ السلام اس میں ہاتھ ڈالتے تاکہ وہ متبرک ہو جائے، لیکن کبھی بھی انکار نہیں فرماتے. مجالسی صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے. پیغمبر پاک علیہ السلام لوگوں کے محفلوں میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے. ناگوار باتیں، ناخوشگوار باتیں یا وہ باتیں جو دل کو برا لگے، یعنی پیغمبر پاک علیہ السلام کو وہ باتیں جو پیغمبر پاک علیہ السلام برداشت نہیں فرماتے، اس کی دل کو پیغمبر پاک علیہ السلام کی دل کو برا لگتے اور اس کا اظہار نہیں کرتے. برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہیں کرتے. کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے. یعنی ایک شخص کی بات پیغمبر پاک علیہ السلام کو پسند نہیں آتی تو اس شخص کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے. ایک دفعہ ایک صاحب عرب کی دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئی. یعنی ایک بار ایک شخص، ایک دوست عرب کے دستور رواج کے مطابق زعفران لگا کر پیغمبر پاک علیہ السلام کے محفل میں حاضر ہوئے. زعفران ایک خوشبودار پودا ہے اور اس کا زرد رنگ اور پیاز کی طرح ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، کچھ نہیں کہا. جب وہ اٹھ کر چلے گئے، یعنی وہ شخص رخصت ہو گئے، تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر پاک علیہ السلام شوخ رنگوں کو پسند نہیں فرماتے. مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی. پیغمبر پاک علیہ السلام کی محفل میں جگہ بہت کم ہوتی. جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی. ایسی موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے. یعنی پیغمبر پاک علیہ السلام کے محفل میں بہت ہجوم ہوتے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھی تو پیغمبر پاک علیہ السلام خود اٹھ کر ان لوگوں کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے. کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی، ٹھیک ہے، تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے. یعنی ایک شخص سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو پیغمبر پاک علیہ السلام کو پسند نہیں تو پیغمبر پاک علیہ السلام اس شخص کا ذکر نہیں کرتے، اس کا نام نہیں لیتے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے. عام الفاظ میں، عام لفظوں میں کہتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں. بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے، یہ زومانہ الفاظ سے یا غیر واضح الفاظ یا غیر واضح انداز اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو، یعنی اس شخص کی رسوائی نہ ہو یا اس شخص کی بدنامی نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے. جناب یہاں تک یہ کافی ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ ان سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں میں خوش خط لکھ کر مجھے دکھائیں. اگر کسی کی سوال نمبر 1 ہے، اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قول لکھیں. اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن خلق کے بارے میں مختصر مگر جامع نوٹ لکھ کے. والسلام.